أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا پیغام ہے، وہ انسانیت کے نام ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتاری ہے۔ یہ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابط حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے۔ قرآن مجید کو چھونا عبادت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو سمجھنا عبادت ہے، قرآن مجید کی تعلیم دینا عبادت ہے، قرآن مجید کو سمجھانا عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے یہ کتاب عمل کے لیے اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک ایسی مقناطیسیت رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے۔ جو بندہ اس کتاب کے قریب ہوتا ہے، اس کتاب سے جڑ جاتا ہے، اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کتاب کے ساتھ زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قرب عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے انسان تھکتے نہیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل پاک ہو اور دل صاف ہو۔ اور جب مسلمان اس کتاب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عزتوں کی چوٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اصل جو قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ اصل قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اوپر جو گتا چڑھایا جاتا ہے، جو اٹا ہوتا ہے قرآن مجید کے اوپر، یہ اٹا قرآن مجید نہیں ہے، لیکن یہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ فقہا کہتے ہیں بغیر وضو کے اس کو چھونا، اس گتے کو، گناہ ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر ہم بھی اپنے رشتے کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیں گے۔ آج ہم ایسے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس مجلس کے اندر دو بچوں نے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سعادت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے پورے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کا وارث انہی بندوں کو بناتے ہیں جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جن بندوں پر فضل ہو جاتا ہے اللہ ان بندوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں پورا قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے. تو یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے انہی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ فخرج منہ. اے لوگو تم برکتیں حاصل کرو اس قرآن مجید کے ساتھ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر برکتیں رکھی ہیں اور اتنی اس میں برکتیں ہیں کہ آپ اس کو جتنا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں گے آپ کو اتنا زیادہ برکتیں اس سے ملتی رہیں گی. اور آج ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیں برکتیں نصیب ہوں لیکن ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ہمیں کہاں سے برکتیں مل سکتی ہیں؟ ہم قرآن مجید کو برکت اس درجے میں سمجھتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو جزدان میں لپیٹ کر دکان کے کسی کونے میں یا گھر کے کسی کونے میں یا کسی جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ برکتیں نازل ہو جائیں گی. اگر برکتیں ایسے مل جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو پورا صحیح قرآن مجید کا پورا صحیح یعنی مکمل کتاب تیار کر کے کتاب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دے دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ اے جبرائیل جا کر کہہ دو نبی سے کہ یہ برکتوں والی کتاب ہے اس کو کہیں کسی جگہ رکھ دے برکتیں مل جائیں گی. ایسا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کر اللہ نے اتارا اور اتارا اس لیے کہ اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کے پیغام کو عام کیا جائے اور اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے اور قرآن مجید کے ساتھ ایک عاشقانہ واہلانہ اس سے محبت ہو اور اس سے تعلق ہو. اللہ نے اس لیے قرآن مجید کو اتارا اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے اولین اور آخرین کے تمام لوگوں کے علم کو اللہ نے اس میں جمع کر دیا اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر اتار کر رکھ دی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا عاشقانہ تعلق جوڑیں اور اس کتاب کے اندر اللہ نے عجیب کشش رکھی ہے. جو بندہ اس کتاب کے قریب آتا ہے یہ کتاب اس کو اور زیادہ قریب کر لیتی ہے. اللہ نے اس کائنات کے اندر چند چیزیں ایسی بنائی ہیں جس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کو دیکھتے ہوئے ہماری طبیعت کبھی تھکتی نہیں ہے. اگر آج ہم نے آسمان کو دیکھ لیا پھر 10 دن کے بعد پھر دیکھا تو پھر دیکھتے ہی ہیں اس کو گھور کر اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں اور دیکھنے کو طبیعت چاہتی ہے کیونکہ اچھا لگتا ہے آسمان. اللہ نے اس کے اندر کشش رکھی. پھر اللہ نے ایک اور نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. وہ نعمت ہے پانی کی نعمت. ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک کتنا پانی پیتے رہتے ہیں اور پانی پیتے ہوئے طبیعت تھکتی نہیں ہے. نہیں کل میں نے 1 لیٹر پانی پی لیا تو آج پانی نہیں پیوں گا ایسا نہیں ہوتا ہے. اب گرما کا موسم آ رہا ہے تو پانی سے بنی ہوئی چیزوں کو بھی ہم پینا پسند کر دیں گے کیونکہ پانی کے اندر ایک کشش ہے کہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے مائل کرتی ہے. پھر اللہ نے ایک کشش جو ہے بیت اللہ کے اندر رکھی ہے. اللہ کے گھر کے اندر جو بندے اللہ کے گھر کا سفر کر چکے ہیں حج کا یا عمرے کا آپ ان سے پوچھئے کہ جب
انہوں نے سفر کیا 40 دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا، تو وہ روزانہ جتنے دن مکہ مکرمہ کے قیام کے دن تھے ان دنوں کے اندر وہ روزانہ جاتے تھے، تو ان کی طبیعت کیسا لگتی تھی بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے. کل دیکھا تو پھر بے چینی ہوتی ہے کہ جا کر طواف کریں، جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ کو چمٹتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر ایک کشش رکھی ہے، اور اس کو انسان دیکھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. اگر 1000 مرتبہ چلے جائیں، اگر 1001 مرتبہ پھر حاضری کی سعادت مل جائے تو لگتا ایسا ہے کہ ہم آ کر پہلی دفعہ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ایسی کشش بیت اللہ کے اندر رکھی. میرے دوستو، اللہ نے ایک کشش قرآن مجید کے اندر بھی رکھی ہے. جو اس کے قریب آتا ہے اور اس کا جو بنیادی حق ہے، اس قرآن مجید کو ایسا پڑھا جائے جیسا کہ یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم ہے. تو جب قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے اور من الجنۃ والناس تک پہنچتے ہی پڑھنے والے کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ پھر دوبارہ سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں. اور زندگی کے اندر کتنے لوگ پڑھنے والے قرآن کے دور پر دور کرتے ہیں، ان کی طبیعت اکتاتی نہیں ہے، تھکتی نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہترین مضمون کے ساتھ، بہترین لٹریچر کے ساتھ، بہترین بائنڈنگ کے ساتھ اور بہترین کلرنگ کے ساتھ اور اچھے اچھے موضوع بنا کر اس کتاب کے اندر لکھ چکے ہوں، اور اس کتاب کو اگر 1 مرتبہ پڑھیں گے تو شاید اچھی لگے تو 2 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور زیادہ اچھی لگ جائے تو 3 دفعہ پڑھیں گے. 4تھی مرتبہ اس طبیعت کو پھر دوبارہ زندگی میں چھینے کو طبیعت نہیں کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ معجزہ فقط قرآن مجید فرقان حمید کو عطا فرمایا ہے. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے انسانوں کی طبیعت تھکتی نہیں ہے، اکتا نہیں جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو یاد رکھنا چاہیے، جن بندوں کا دل صاف نہیں ہوتا ہے ان کی طبیعت قرآن مجید پڑھتے ہوئے اکتا جاتی ہے. جن کا دل گندا ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور جن کے اندر معصیت کے داغ اور دھبے ہوتے ہیں قلب کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن مجید کی سعادتیں اور قرآن مجید کے معارف، قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے محروم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز قرآن مجید کو عطا فرمایا ہے، یا ایسا اعزاز کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر کشش ہے. اور میرے دوستو، قرآن مجید کے مختلف حقوق ہیں. سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، یہ قرآن مجید کا بنیادی حق ہے. اور اس طریقے سے قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن مجید میرے لیے پڑھنا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی اس کلام کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے کہ اللہ نے جس کو آسان کر دیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر بڑے اور بوڑھے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا، اور وہ جو عربی نہیں تھے، عجمی تھے، دور دراز سے دوسرے ملکوں کا سفر کر کر آئے تھے، ان لوگوں نے بھی، ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اس قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا ہے.
تو ہم میں سے کوئی بڑا یا بوڑھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن مجید تجوید سے نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے، لیکن ہمیں ہمارے دلوں کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اور یہ جو بنیادی حق ہے یہ بوڑھوں کے لیے بھی ہے، یہ جوانوں کے لیے بھی ہے، اور بچوں کے لیے بھی ہے. سب کو چاہیے کہ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھیں. اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہماری حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن بھی حاضر ہو جائے گا. اور جب یہ قرآن مجید حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا یا پھر جھگڑا کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے شفاعت کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جھگڑے کو بھی تسلیم کر لیا ہے اور قبول کر لیا ہے. وہ مسلمان جو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، یہ قرآن مجید ان کے حق میں شفاعت کرے گا، شافع بنے گا، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کر اس بندے کو جس وقت تک اس کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے گا اس وقت تک یہ قرآن چین سے نہیں بیٹھے گا. اور اگر اس قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ قرآن مجید قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، اگر میں آپ کے قرآن مجید کا، آپ کے کلام کا اگر میں حصہ ہوں، اگر آپ اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر رکھے ہیں آپ کے اپنے کلام کا، تو اس بندے کو جس نے اس قرآن مجید کو کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اللہ آپ اس کو جہنم میں ڈال دیجئے، اور اس کو جہنم میں ڈلوانے تک قرآن مجید اپنی ٹھنڈی سانس نہیں لے گا. میرے دوستو، آج ہمارا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ کمزور ہے. یہ جو بنیادی حق ہے قرآن مجید کا، اس معاملے میں اتنی کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس علماء اکرام، حفاظ اکرام، قاری حضرات، مدرسے، مکاتب، ائمہ، مساجد، ان تمام چیزوں کے رہتے ہوئے بھی ہمارے پاس اتنی غفلت ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم امام صاحب سے، حافظ صاحب سے، عالم صاحب سے، قاری صاحب سے رابطہ کر کر اس اللہ کے کلام کے لیے ہم 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کر صرف چند مہینے کی محنت سے قرآن مجید تجوید سے پڑھنا آ جاتا ہے. اور ہر عمر کا آدمی کر سکتا ہے. آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے. میرے دوستو، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو یاد کیا جائے، اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جس سینے کے اندر اگر کچھ قرآن نہ ہو تو وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. فرمایا جس گھر کے اندر کوئی انسان نہیں رہتے ہیں، سب مر چکے ہیں، تو کیسا ویران سا وہ گھر پڑ جاتا ہے. تو جس مومن کے دل کے اندر اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ دل ایسا ہے جیسا کہ ویران گھر کی طرح. اور یہ قرآن مجید یاد کرنے کی سعادت یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فضل اور انتخاب کی بنیاد پر ہوتا ہے پورے قرآن مجید کا. لیکن ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ تو قرآن ضرور یاد کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میرا جی چاہتا یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر 30 آیتوں والی سورۃ الملک محفوظ ہو. اور اس کے فضائل بڑے آئے ہیں کہ سورہ ملک کی جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ادنا سا جو رشتہ ہے فقط تجوید سے پڑھنا، اس سے ہماری حالت جو ہے بالکل اتنی دوری والا معاملہ ہے. تو یاد کرنے کے اعتبار سے تو ہم اور زیادہ بہت دور ہیں قرآن مجید کی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اس قرآن مجید کو یاد کرنے کے اعتبار سے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، اگر 90 سال کا بوڑھا بھی ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں اور اس کا دل پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی آسان کر دیتے ہیں.
ہمارے حضرت کے پاس ایک بڑے میاں آئے، 90 سال کی عمر تھی، داڑھی کے بال سفید اور سفیدی کے اوپر دوسری سفیدی چڑھ گئی، سر کے بال اور یہ جو بہویں بنی ہوئی ہے سارے سفیدی کے اوپر سفیدی چڑھ گئی۔ حضرت سے بیعت ہوئے، اپنی زندگی کے اوپر توبہ کی، پھر حضرت سے درخواست کی اور اجازت لی کہ حضرت میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، اب اجازت مرحمت فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کوشش شروع کر دیں۔ چند سال کے بعد حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، کیونکہ حضرت اس علاقے میں سفر کر کر گئے تھے۔ تو ان بڑے میاں نے کہا کہ حضرت آج ہمارے گھر دستار بندی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پہنچ جاتا ہوں۔ جب گھر پہنچے حضرت کو کھانے سے فارغ کیا، اس کے بعد حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت الحمدللہ میں نے اس دن محنت کی تھی آپ سے اجازت لے کر، اور آج میں الحمدللہ مکمل حافظ قرآن بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن طلب سچی ہونی چاہیے، اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری والدہ جو ہے کبھی کبھی مجھے ایک سنار والے چاچا تھے تو ان کی دکان پر کسی کام سے بھیجتے تھے، تو میں جاتا تھا اور جا کر والدہ کی کوئی چیز درست کروانا ہوتا تو میں ان چاچا کو دیتا، تو وہ چاچا درست کرتے۔ تو میں دیکھتا تھا کہ وہ چاچا جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ایک ہی قرآن مجید کی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میں کئی دفعہ دیکھا، تو ایک مرتبہ میں نے ہمت کر چاچا سے پوچھا کہ چاچا کیا بات ہے کہ آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو اسی کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان چاچا نے کہا کہ بیٹا اصل میں میری دلی تمنا ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں، لیکن میری اپنی گھر کی اور کاروبار کی اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میں روزانہ کیا کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کے پاس بیٹھ کر 5 منٹ بیٹھ کر میں ایک آیت ان کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، اس کی تصحیح صحیح کر لیتا ہوں، پھر میں اس کو بیٹھ کر وہاں 5-10 منٹ جتنا ہو سکا اتنی دیر رٹتا ہوں، پھر اس آیت کو میں پورے دن جو ہے دکان پر اسی آیت کی تلاوت کرتے رہتا ہوں اور وہ آیت مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت فرماتے ہیں میں بچہ تھا، دیکھتا تھا، جب میں اچھی خاصی عمر کو پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ چاچا 20 سال کی محنت کر کر وہ مکمل حافظ قرآن بنے، اور الحمدللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چاچا جو ہے پھر اپنی زندگی کے اندر 20 محراب یعنی 20 سال انہوں نے تراویح بھی پڑھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے اپنے کتاب تراشے کے اندر ایک عالم صاحب کا ذکر کیا ہے۔ علماء حضرات سب بیٹھے ہوئے، دوست احباب، کئی دن کے بعد تو ایک دوسرے کا تعارف ہو رہا ہے آپس میں کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کی کیا مشغولیات ہیں۔ تو اب تعارف جب ہونے لگا تو ایک عالم صاحب کا جب نمبر آیا تو کہا کہ یہ اچھے عالم ہیں لیکن حافظ قرآن نہیں ہیں۔ اب یہ جو جملہ جب ان کے تعریف کے درمیان، ان کے تعارف کے درمیان میں جب یہ جملہ نکلا تو اس عالم صاحب کے قلب کے اوپر چوٹ لگی۔ اب ایسی چوٹ لگی کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ وہ عالم صاحب 3 دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کر لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر ہمارے اسلاف کے واقعات، دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے حج کا سفر کا ارادہ کیا اور حج کے سفر پر نکلے تو اس زمانے کے اندر پانی کا جہاز چلتا تھا، سٹیم چلتی تھی۔ حج کرنے کے لیے 6 مہینے 7 مہینے پہلے تیاری کر کر سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو حضرت سفر میں نکل گئے اور درمیان میں رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اب جو فکر یہ ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، تو ایک سنت یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے اور تراویح کے اندر پورا قرآن مجید مکمل سنا جائے، یہ الگ سنت ہے۔
تو حضرت نے جب جہاز میں معلوم کیا کوئی حافظ ہے کیا، تو ایک بھی حافظ قرآن نظر نہیں تھا جہاز کے اندر. تو حضرت نے یہ ارادہ کیا، اور وہ حضرت بھی حافظ قرآن نہیں تھے، تو حضرت نے پانی کے جہاز کے اندر دن میں ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح کے اندر ایک پارہ سناتے. 1 مہینے کے اندر پورے حافظ قرآن بن گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسان کر دیتے ہیں تو اس قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت سے جو ہے ایک نوجوان لڑکی جو ہے حضرت کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئی اور بیعت ہوئی، اور وہ اتنی پڑھی لکھی تھی کہ ڈبل PhD کی ہوئی تھی. حضرت سے کہنے لگی کہ حضرت میرا ارادہ ہے کہ میں حافظہ بنوں، قرآن کو یاد کرنا میرا جی چاہتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے بچیوں کا ادارہ ہے، وہاں کی معلمہ تک آپ کا پیغام پہنچا دیں گے، جو ذمہ دار ہیں ناظمہ ہیں، آپ جا کر وہاں داخلہ لے لیں، کچھ مدت وہاں ٹھہر جائیں. تو حضرت نے کیا کیا، وہاں تک پیغام پہنچا دیا کہ فلاں بچی ہے، آئے گی، پڑھی لکھی ہے، خیال رکھنا، وہ حافظہ بننے کا ارادہ رکھتی ہیں، اس کو آپ پڑھانا شروع کریں، دیکھیں اگر کر لیتی ہے تو کرا دیں. تو حضرت نے یہ پیغام پہنچا کر سفر پر نکل گئے. اور حضرت 7 مہینے کے بعد جب سفر سے واپس لوٹے تو حضرت کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جس بچی نے ڈبل PhD کی ہوئی تھی اس نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فضل ہو جاتا ہے تو قرآن مجید ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں کے اندر یہ قرآن مجید کو یاد کر کر اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ لوگ زمین کے اوپر اللہ کی فوج ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید کو اتار رہے ہیں مدرسوں کے اندر. اسی لیے ہمیں ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ اسلامی قلعے ہیں. جیسا کہ اصحاب کہف کے دور، اصحاب کہف کا جو ذکر کیا گیا قرآن مجید کے اندر، چند نوجوان تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے تو ان کے ایمان کی حفاظت ہو گئی. تو آج اس امت کے اندر اگر اسلام کی دین کی اگر حفاظت ہو رہی ہے تو وہ مدارس کے اندر ہو رہی ہے. یہ مدارس اسلامی قلعے ہیں. تو مدرسوں کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا ہونا چاہیے، علماء کے ساتھ اپنا تعلق محبت کا ہونا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندر سے بچوں کا انتخاب کر کر جو بچہ زیادہ ذہین ہے اس کو حافظ قرآن بنانے کا ضرور ارادہ کریں. بچی ہے تو اس کو حافظہ بنانے کا ارادہ کریں، مدرسوں میں شریک کرائیں، مدرسوں سے بچوں کو جوڑیں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو یہ مقام اور یہ شرف عطا فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن 10 ایسے بندوں کی شفاعت کرنے کا اختیار دیں گے کہ جس کو اپنے عملوں کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں شفاعت واجب قرار دیں گے. تو محدثین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، یہ سعادت صرف انہی بندوں کو نصیب اور بندوں اور بندیوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے بچے کے حافظ قرآن کے بننے میں ان کے معاون بنے، ان کو ہمت افزائی دلوائی اور ان کا ساتھ دیے اور ان کو پڑھنے کے لیے ترغیب دیے. یہ شفاعت انہی لوگوں کے حق میں قبول ہوگی، اور ان لوگوں کے حق میں قبول نہیں ہوگی. زبانوں سے کہتے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن بن کر کیا کرے گا، عالم دین بن کر کیا کرے گا، مسجد کا امام بنے گا، مؤذن بنے گا، مکتب پڑھائے گا، مدرسے میں پڑھائے گا. یہ کیا پڑھانے کی ضرورت ہے؟ بچے کو تو جو ہے عصری علوم کا اعلیٰ تعلیم دینا چاہیے. جو اس طریقے سے کہہ کر ماں باپ کے ارادوں کو بھی پست کر دیتے ہیں. اگر پھر کوئی پڑھنے کے لیے جائے تو اس کو جب بھی چھٹی پر آتا ہے، گھر پر آتا ہے، تو اس کو تانے دیتے ہیں. محدثین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ جب یہ بچہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرتا رہے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی، اگر ایسے لوگ اگر وہ ہوں گے تو ان کے حق میں یہ شفاعت قبول نہیں ہوگی. تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. یہ قرآن مجید کے ساتھ یہ دوسرا حق ہے.
اور قرآن مجید کا ایک حق اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم علماء اکرام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اپنے مسجدوں کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے اور یہ ہر حال میں انسان کی مکمل رہبری کرتا ہے۔ ہم علماء سے درخواست کر کر، ان ائمہ سے درخواست کر کر کہیں کہ حضرت آپ قرآن مجید پڑھ کر سمجھائیے، اور اب جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں ہمارے ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر، ان حالات کے اندر ہمیں یہ قرآن مجید کیا رہبری کرتا ہے تاکہ ہمیں رہبری حاصل ہو۔ ہم درخواست کر کر ان سے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اتنی جو ہے بے شرمی کی ہمارے لیے بات ہے کہ ہم اس زمانے کا جو ٹیکنالوجی ہے، جو فون ہے، اس کو بڑا بوڑھا بھی چلانا جانتا ہے، جوان بھی جانتا ہے، اور چند مہینے کا بچہ بھی اس کو چلانا جانتا ہے۔ اور اس کے اندر اگر کوئی میسج آ جائے تو اس میسج کو دیکھنے کے لیے دل بھی بے چین ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور دیکھ کر کھولنے کے لیے ہماری اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن جو ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا، برکتوں کے لیے اترا، دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں اس کے اندر جمع ہیں، اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا اور زندگی کا اتنا عرصہ ہمارا گزرتا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہمیں پڑھنے کی اور نہ تو علماء سے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی اور محرومی یہ ہے، اگر کوئی علماء دروس قرآن شروع کرتے ہیں، یہ کیا نیا تماشا امام صاحب نے شروع کر دیا، مولانا صاحب نے شروع کر دیا، اس پر اعتراض کرتے ہیں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ ان علماء کو قرآن مجید پڑھ کر ترجمہ کر کر ان کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود پورے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھاتے ہیں کائے کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، تاکہ یہ قرآن مجید اترا اس لیے ہے کہ یہ عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر آئے۔ اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے، اور سب سے پہلی مثال جو عملی طور پر جو قرآن تھے وہ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اے امی، نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ پورا قرآن نبی علیہ السلام کی ذات یہ عملی قرآن تھی، اور صحابہ نے بھی اس قرآن مجید کو عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر اتارا، اور بعد کے لوگوں نے بھی اس قرآن مجید کو عملی اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آج علماء ربانیین نے آسان انداز میں ترجمے کر دیے ہیں۔ آپ کو انگریزی میں ترجمہ ملے گا، تیلگو میں ترجمہ ملے گا، اردو میں ملے گا، ہندی میں ملے گا۔ ہم انہی زبانوں کے اندر سے کوئی نہ کوئی زبان جانتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو تراجم کیے گئے ہیں، علماء سے معلوم کر کر ان قرآن مجید کے ترجموں کو ہم پڑھنے کا معمول بنائیں، اور پھر اس کو پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر جب علماء کی مجلس میں بیٹھ کر باقاعدہ درس قرآن سنیں گے تو پھر آپ کو ایک ایک بات آپ کے سینے پر کھلتی چلے جائے گی۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ ایک حق ہے قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا، اور دوسرا حق ہے قرآن مجید کو یاد کرنا، اور تیسرا حق یہ کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا پیغامات بھیجے ہیں اس کو سمجھنا، اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کو عملی اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر اتارنا۔ پھر اس کے اوپر کا ایک درجہ ہے کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو عملی طور پر زندگی میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو۔ میرے دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اللہ نے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو اتارا، اور ہم قرآن مجید کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، عمل کیے بغیر کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو سکتی ہیں؟ آج ہم اس دنیا کے اندر جتنا بھی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، اس کا سب سے پہلا بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ حق تلفی کرنا شروع کر دیا۔ نہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ یاد کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس سے اوپر کی بات تو یہ آتی ہے کہ اس قرآن مجید کو عام کرنے کی بات ہے، اس پیغام کو۔ آج ہماری زندگی عملی اعتبار سے قرآن سے خالی ہے، اسی لیے مسلمانوں سے آج کافر جن کے پاس اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، وہ بھی بدزن ہو چکے ہیں۔ جب یہ قرآن ہمارے اندر آ جائے گا تو ہماری زندگی جو ہے ایک نمونہ بن جائے گی۔ قرآن مجید سے ہماری زندگیاں کیسے خالی ہے، تھوڑا سا ہم ہلکا سا جائزہ لیں۔ اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے محبت اور رحمت کا پیغام سکھایا ہے، تو آج مرد کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ زندگی میں عملی طور پر قرآن نہیں ہے تو میاں بیوی کی زندگی جو ہے وہ رحمت بننے کے بجائے عذاب بن گئی ہے۔ اولاد ماں باپ کا رشتہ دیکھ لیجئے، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیا کہ یہ اولاد ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کو اچھی پرورش کرو، ان کو قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیم دو، ان کو اچھا پیغام پہنچاؤ، ان کو وحدانیت سکھاؤ، ان کے عقائد کو درست کرو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا یقین سکھاؤ۔ اللہ نے ماں باپ کو یہ حکم دیا، اولاد کو یہ حکم دیا کہ ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، تم کو پیدا کیے، ان کے ذریعے سے تم دنیا کے اندر آئے ہو، لہٰذا ان کی کوئی باتیں ناگوار گزریں تو سکوت اختیار کر لو، صبر سے کام کر لو، یہاں تک کہ مزاج کے اندر اپنے ناک سے نکلنے والی آواز، اون کی آواز بھی نہ نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ آج ہمارے درمیان میں عملی طور پر قرآن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، زندگی میں نہیں اتارا۔ عملی طور پر نہ ہونے کی وجہ سے آج اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں ناراضگیاں ہیں۔ اولاد ماں باپ سے ناراض اور وہ ان پہ ظلم کرتی ہیں، اور ماں باپ اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے ایک ایک چیز لے لیجئے۔ صحابہ کے اندر قرآن مجید عملی طور پر تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مہمان آئے۔ جب مہمان آئے تو انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا، باندی سے کہا، شوربہ گرم کر کر لے آئے۔ تو شوربہ گرم کر کر مہمان کے لیے لے آ رہی تھی، اور کسی اور جگہ اس کی نظر پڑی تو اچانک اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ برتن چھوٹا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گیا۔ اب گرم گرم جو ہے وہ شوربہ کپڑوں پر گرا، کپڑے بھی گندے ہوئے اور جسم بھی کے اوپر بھی جو ہے اس کے چورکے لگے۔ تو حضرت نے اپنے چہرے کے اندر ایک تبدیلی لائی، اور آتا ہے مزاج میں، انسان کی فطرت ہے، تو غصے کی شکل بنی۔ جیسے ہی اس خادمہ نے دیکھا تو اسی لمحہ اس خادمہ نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، اور جب تلاوت کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کو سنا تو باندی سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے اور میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا ہے، اب تم جہاں بھی جا کر اپنی زندگی گزارنا چاہو تو گزار سکتے۔ اب جب باندی نے گرم گرم شوربہ گرا دیا تو غصے کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن جیسے اللہ کا قرآن سامنے آیا، کیونکہ عملی طور پر قرآن مجید زندگی کے اندر داخل تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ رحم کیا، درگزر کیا، معاف کیا اور آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، ہمیں اس بات کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن مجید کو عام کریں، اور اس کے اوپر کا ایک درجہ ہے عاشق قرآن ہونا، یعنی قرآن مجید کے ساتھ عاشقانہ تعلق ہونا۔ اور ہر صحابی اور ہر صحابیہ کا جو قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق تھا وہ عاشقانہ تعلق تھا۔ ہمارے بڑوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ عاشقانہ تعلق تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتوحات عطا فرمائی ہیں۔ اور آج ہمیں اگر فتح نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر ابھی قرآن مجید کے ساتھ
عاشقانہ جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا کہ روزانہ صبح میں اپنے گھر کے صحن کے اندر بیٹھ کر روز با آواز بلند جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور صحابہ کے اندر اتنا قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ تھا کہ فجر سے پہلے اگر مدینہ منورہ کی گلیوں میں اگر چلے جاتے تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ہر گھر سے آتی، ایسا کہ جیسے کہ مکھیوں کا اگر جھونڈ جائے تو کیسی بنبناہٹ آتی ہے، ایسی بنبناہٹ کی آواز آیا کرتی تھی۔ اور آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آتے ہیں، قرآن مجید کی آواز ہمارے گھروں سے زندہ نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں پھر کمائی میں برکت نہیں ہے، بچے فرما بردار نہیں ہیں، بیوی بات نہیں سن رہی ہے، گھر کے اندر جھگڑے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جہاں برکتوں والے کلام کو جزدان میں رکھ کر رکھ دیا جائے اور گانوں کو اور دیگر چیزوں کو گھر کے اندر ایجاد کر دیا جائے اور چلایا جائے تو کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں ناراضگیاں اتریں گی۔ اور صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے عرش کے فرشتے صحابی کے قرآن مجید کو سننے کے لیے فرش کے اوپر اترے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن کے حصے میں کونے میں قرآن مجید کے پڑھ رہے تھے تہجد کے اندر، اور چارپائی کے اوپر بچہ لیٹا ہوا ہے، اسی کے دامن کے اندر جو ہے گھوڑا باندھا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن مجید پڑھتے اور مزے لیتے، جب دل کے اندر ایک جوش مارتا تو قرآن مجید کی آیتوں کو ذرا بلند کر دیتے۔ اب جیسے بلند تلاوت کرتے تو وہ گھوڑا بھی بدکنا شروع کر دیتا۔ اب پڑھتے 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 جب وہ گھوڑا بے قابو ہونے لگتا تھا ان کی تلاوت کی وجہ سے، تو ان کو خطرہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ بچہ جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ گھوڑا جو ہے میرے بچے کو پاؤں سے کھنل دے۔ تو ان آیتوں کو وہ آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیتے، آہستہ تلاوت کرتے، پھر پڑھتے 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 جب دل میں پھر ایک جوش آتا تو پھر آیتوں کو پھر بلند تلاوت کرنا شروع کرتے، پھر گھوڑے کا کام ویسے ہی وہ بدکنا شروع کرتا۔ تو حضرت وہ صحابی نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اور جب انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا تو دیکھا کہ ایک نورانیت والا حلقہ بنا ہوا ہے نور کا، اور وہ آسمان کی طرف جاتے 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 آسمان کے اندر غائب ہو گیا۔ جب صبح نبی علیہ الصلاۃ کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کو یہ پورا واقعہ سنایا، تو نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا تم نے اللہ کا قرآن اس محبت سے پڑھا اور اس عشق میں ڈوب کر تم نے قرآن مجید کی تلاوت کی کہ جو عرش کے فرشتے تھے وہ تمہارے قرآن کو سننے کے لیے فرش پر آئے ہیں۔ اگر تم صبح صادق تک اس قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھتے تو مدینہ منورہ کے حضرات سارے ان فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن مجید کے ساتھ عاشقانہ تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی رات میں 2 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا، اور جس امام کی ہم اقتدا کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، بڑھاپے کی حالت میں حج کے لیے تشریف لے گئے، تو جن کے یہاں بیت اللہ کی چابیاں تھیں ان سے کہا کہ ذرا میرے لیے بیت اللہ کو کھول دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اب کیونکہ امام اعظم تھے تو ان کے استقبال کے لیے کھولنا ہی پڑا ان کو، اور وہ لوگ یہ بول کر ہی کھولے کہ آپ امام ہیں اس لیے آپ کے لیے ہم کھول رہے ہیں، ورنہ ہم ہر کسی کے لیے نہیں کھولتے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھاپے کی عمر میں بیت اللہ میں داخل ہو کر 2 رکعت کی نیت باندھی، اور اپنے دائیں پاؤں کے اوپر ہلکا سا وزن ڈال کر 1 رکعت میں انہوں نے 15 پاروں کی تلاوت کر دی، اور دوسرے پاؤں کے اوپر دوسری رکعت میں ہلکا سا وزن ڈال کر دوسری رکعت کے اندر باقی کے پورے 15 پارے تلاوت کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا ہمارے مشائخین کا قرآن مجید کے ساتھ ایک عاشقانہ تعلق۔ اور آج بھی اللہ کے بندے اور بندیاں اسی زمانے میں رہتے ہیں، اسی زمانے میں ہم پاتے ہیں کہ جو روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کوئی ایک قرآن ختم کرتا ہے، کوئی 15 پارے تلاوت مکمل کرتا ہے، کوئی 10 پارے تلاوت مکمل کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ایک قرآن مجید کا دور مکمل کرتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر ایسے بدنصیب بھی ہے کہ سال گزر جاتے ہیں قرآن مجید کو کھول کر پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی، چلنے سے معذور ہے، الیکٹرک چیئر استعمال کر رہے تھے،
ان کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے جتنے سال مدینہ منورہ میں قیام کیے، ابھی حیات ہے، ان کی انتقال ہو گیا، مجھے علم نہیں ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے کے سالوں میں میری ملاقات ہوئی، تو ان کا معمول تھا رمضان غیر رمضان میں روزانہ ایک قرآن مجید کا دور مکمل کرنا مسجد نبوی کے اندر. اور حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو شاگردوں نے پوچھا کہ کیا ہے امام صاحب، آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، کیا آپ الائچی کھا کر آ رہے ہیں یا کوئی اور چیز، کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے سکوت اختیار کیا. لیکن شاگرد بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جب پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں، پکے شاگرد ہوتے ہیں. تو استاد کے جب پیچھے لگے تو استاد نے کیا کیا، اپنا واقعہ سنا دیا. اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے کونے میں 1000 قرآن مجید کے دور مکمل کیے. اور دوسرا یہ کہ مسجد نبوی کے اندر وہاں جیسے یہ مکتب قائم ہوتا ہے، یہ مدرسے قائم ہوتے ہیں، ویسا انہوں نے وہاں قرآن مجید کے حلقے لگا کر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی. تو خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا عاصم اپنے ہونٹوں کو قریب کر کہ تو جن ہونٹوں سے اللہ کے کلام کو اتنا اچھے انداز میں پڑھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے ہونٹوں کو بوسہ دوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا اور اس دن سے ان کے منہ سے جو ہے خوشبو آیا کرتی تھی. میرے دوستو، آج ہمارا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے عجیب ہمارا رشتہ ہو گیا ہے. آج ہمارے اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کے متعلق جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، جو منصوبے ہو رہے ہیں، ہم ان منصوبوں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور اگر ہے تو بھی جو ہے بالکل غفلت کے اندر ہیں. میرے دوستو، آج ہم قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہیں. آج ہم پر کفر جو ہے غالب ہوتا جا رہا ہے. ہم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی دنیا کے اندر رسوائیاں دکھا رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. میرے دوستو، آج قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تو اس وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج دشمن ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی دشمنی ہم سے فقط اس لیے کہ ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک تدبیر جو وہ اختیار کر سکتے ہیں، خاموشی کے ساتھ ایک ترتیب سے وہ آ رہے ہیں اور ایک نئے قانون کو نافذ کر رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کی پوری تدبیریں کر رہے ہیں. میرے دوستو، اور ہماری حالت ایمان کی یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہی شکوے بندوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سی نعمتوں میں کمی ہو جائے تو ہم بندوں کے سامنے پروردگار کے، جبکہ لاکھوں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہی بندوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کی جو ملے ہوئے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جس میں کمی ہوگی اس کی ناشکری اور گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں. اور ہمارے ایمان کی سطح اتنی نچلے درجے پر آ گئی ہے کہ ہم سے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں ہوتا، ہم سے سچ بولنا نہیں ہوتا، ہم سے غیبتوں سے بچنا نہیں ہوتا، ہم سے بدنگاہی سے بچنا ہم سے نہیں ہوتا. ہماری حالت یہ ہے کہ کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگی سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک پوری کی پوری اللہ کے حکم کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریق سنت کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے. اور ہم لوگ امیدیں کیسے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا کہ بدر کے صحابہ کے ساتھ، ان بدری صحابہ کے ساتھ جو 313 تھے، اللہ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا. ہماری مدد کے لیے بھی فرشتے اترنا چاہیے. آپ بتائیے، ہم اللہ کے دین کے ساتھ اتنا کھلواڑ کریں اور اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتے بھیجیں. فرشتے کیا اترتے؟ یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر چھوٹے ظالموں کو مسلط کیا ہے. اگر ہم دین کے جو جنازے نکال رہے ہیں، اس پر تو اللہ کے یہاں سے بڑے بڑے عذابات ہم پر نازل ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے شان رحیمی اور شان کریمی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ حالات کو بدل کر یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، میرے بندو دیکھو، تم دین و شریعت کو چھوڑ کر، قرآن مجید کے احکامات کو چھوڑ کر، قرآن کو پس پس ڈال کر تم زندگی گزار رہے ہو، تو میں تم سے ناراض ہوں اور میں یہ حالات کو بدل رہا ہوں. کم سے کم ان حالات کو دیکھ کر سدھر جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو.
اور پورا قرآن مجید جو واقعات سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور پچھلی قوموں کے واقعات، پچھلے انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر جو کیے ہیں، اگر ہم ان واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں ان حالات کے اندر مکمل رہبری ملتی ہے۔ ہم جو اللہ کے حکم سے، دین و شریعت سے، تقوی سے ہم جو ہماری زندگیاں خالی ہیں، اسی لیے حالات بدل رہے ہیں۔ اللہ نے جب قوموں کو نعمتیں عطا فرمائی، امن کی نعمت، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، امن کی نعمت، اطمینان کی نعمت، رزق کی نعمت، عزت کی نعمت، جب اللہ نے یہ دنیا کی تمام نعمتیں دے دی تھیں ان قوموں کو، جب ان قوموں نے اللہ کو بھلانا شروع کر دیا، اللہ کی شریعت کو پس پس ڈالنا شروع کر دیا، اللہ نے کیا کیا؟ امن کو ختم کر دیا، اطمینان کو ختم کر دیا، ان پر بھوک کا لباس چڑھا دیا، اور اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر دنیا کے اندر نازل ہو گیا۔ میرے دوستو، ہماری زندگیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، چاروں طرف ماحول بتا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر ہم جہاں کہیں نظر ڈال کر دیکھیں کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ایک غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا، حضرت نصیحت کے طور پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، وہ پڑھنے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، جتنی باتیں تو قرآن مجید کے حقوق ہیں جن کو تفصیل سے بتایا گیا، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان باتوں کو فٹ کرنا شروع کر دیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے غلام۔ غلامی انسانوں کی ہو یا نفس کی ہو، انسانوں کی غلامی جیسے ظلم ہو رہا ہے تو ہم انسانوں کے غلام بن رہے ہیں، اور ہم گناہ پر گناہ کر کر نفس کے تقاضوں پر چل رہے ہیں تو نفس کے غلام بن رہے ہیں۔ تو حضرت آگے فرما رہے ہیں، نا 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 نا، ہمیں یہ کہتا ہے یہ قرآن، اے میرے ماننے والے مسلمان، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ میرے دوستو، آج رشتہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارا غلبہ فرمائیں گے۔ اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ ایسی معاملہ رکھیں گے اور قرآن مجید کے ساتھ ایسے ہی بے ادبی کرتے رہیں گے، اور قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ایسی حق تلفی کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا کریں گے؟ اپنی رحمت سے دور کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن پہ دن جو ہے حالات خراب کرتے رہیں گے، اور ہم پر ایسے شیطانوں کو مسلط کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، اس وقت میں ہم سب کو یہ ارادہ کرنا ہے دل کے اندر کہ ہم اب اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں گے، اور اب تک جو قرآن مجید کے رشتے کے متعلق جو کمزوری آ گئی ہے اور ہم نے جو غفلت کی ہے، آج اس مبارک مجلس میں، یہ ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس کے اندر جو کہ دو بچے تکمیل قرآن مجید مکمل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو آج ہم اس مبارک مجلس میں، دعائے قبولیت کی مجلس میں، ہم کیا کریں؟ آج سچی پکی توبہ کریں، اور قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک فکر مند ہوگا، اور فکر مند ہو کر ان کے حقوق، اس قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ سب سے پہلا ایک عزم اور ارادہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوستو، یہ مدارس اور یہ مکاتب کے ذریعے سے ہی ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ الحمدللہ یہاں کے علماء اکرام اور آپ حضرات کے تعاون کی رہنے کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمت کر انہوں نے مکاتب کے جال کو پھیلانا شروع کیا۔ الحمدللہ 10 مکاتب قائم ہو گئے، اور کتنے بچے آپ کے سامنے تھے۔ ان بچوں کے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اسکولوں کے اندر تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ اسکولوں کے اندر تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ کیسے بچوں کو کافر بنایا جائے۔ صبح بچہ مکتب سے کلمہ پڑھ کر مدرسے کو، اسکول کو جاتا ہے، اور شام کو جب واپس لوٹتا ہے تو کافر بن کر لوٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کفریہ حرکات اسکولوں میں کروائے جاتے ہیں، اور کفریہ کلمات بچے کو پڑھائے اور سکھائے جا رہے ہیں۔ ہم توحید گھر کے اندر نہیں سکھا رہے ہیں، ہم عقائد بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں گھروں کے اندر، کیونکہ ہم خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا ہم بچوں کو پڑھائیں گے؟ تو ہم ان علماء کا احسان مانیں کہ ان علماء نے جو مکاتب کا سلسلہ شروع کیا، ہر گھر سے
جو ہے جتنے گھر کے اندر بچے ہیں تمام بچے مکتب کو جانا چاہیے، اور اس کے اندر سے جو بچے ذہین ہیں ان کا انتخاب کر کر ہم کیا کریں، بچوں کو مدرسے کے اندر شریک کرائیں۔ بچے الحمدللہ اس زمانے کے بہت ذہین ہیں، اللہ نے بڑا حافظہ دیا ہے، تو بچے قرآن مجید یاد کر رہے ہیں، سالوں میں حافظ بن رہے، 2 سال میں، 2.5 سال میں، 2 سال 3 سال کے اندر، 1 سال میں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ بچوں کو مدرسے میں شریک کروائیے اور بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ اور جن دیہاتوں کے اندر اطراف و اکناف میں اور مکاتب قائم نہیں ہیں تو آپ حضرات اس فکر کو یہاں سے لے کر جائیے۔ ہم کوشش کریں گے، اگر اس مکتب کے خرچ کرنے کے لیے مالی تقاضا آئے تو اللہ نے مال ہمیں دیا ہے تو یہ مال کہاں کام آئے گا، دین کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو ان علماء کا پاس جو ہے مالی اعتبار سے تیار ہو کر، ذہنی اعتبار سے تیار ہو کر اپنے علاقے میں ہم مکتب کو قائم کریں گے، اس عزم و ارادے کے ساتھ نیت یہاں ابھی کیجئے، اور بعد میں اپنے مقامی علماء حضرات کی خدمت میں آ کر درخواست رکھیں کہ حضرت ہم اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قریے میں ہم مکتب قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بچے اور بچیوں کا چھوٹا چھوٹا مکتب قائم ہو تو پھر اس کے ذریعے سے ان بچوں کے ایمان کی اور عقائد کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہمارے گھروں کے اندر صرف چھوٹے بچے اور بچیاں نہیں ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے، ان کے بھی عقیدوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے علماء تو قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، رات دن محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حضرات تھوڑی سی بنیادی طور پر محنت کر کر اپنی اپنی مسجد کے اندر عشاء کے بعد ہی صحیح مکتب جو ہے تعلیم بالغان کے نام سے، جس میں بڑے عمر کے لوگ، نوجوان بچے قرآن مجید کی تعلیم سیکھیں، عقائد کو سیکھیں، مسائل کو سیکھیں، یہ درخواست کر کر اپنی طلب ظاہر کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ تو ان مکاتب کو بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد پھر نوجوان بچیاں ہیں، اب ان کا معاملہ کیسا؟ ان کو ایمان اور ان کے عقیدے، اور آج دن پہ دن جو ہے ایسے نئے نئے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہر چند دن بعد سفر کرتے ہیں تو باتیں کان میں پڑتی ہیں تو بدن کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان گھر میں، دینی گھرانے میں کہ بچیاں جو ہے کہاں جا رہی ہیں؟ غیروں نے منصوبہ بنایا، پورے منصوبے کے تحت میں پوری جال پھیلاتے ہوئے اپنے مذہب کے نوجوانوں کو تیار کر کے کہ مسلمان بچیوں کو ٹارگٹ بنایا جائے اور ان بچیوں کو جو ہے کیا کرا جائے، محبت کے جال میں پھنسایا جائے، اپنے جھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے سے میرے پاس مال ہے، میرے پاس فلاں عہدہ ہے، میرے پاس فلاں جائیداد ہیں، اور میٹھے میٹھے باتیں کہہ کر، دل کو تسلی کی باتیں دے کر، محبت اور پیار کی باتیں بتا کر، اب جب اس نوجوان بچی کو گھر میں ماں باپ کا پیار نہ ملے تو کیا کرے گی؟ باہر پیار ملتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے اپنا دل دے بیٹھتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی خاندان کے یہاں تمام عزت کو وہ چھوڑ دے گی اور برباد کر دے گی، اور اس غیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے نوجوان بچیوں کا یہ حال ہے۔ جب اگر ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو نوجوان جا کر یا کوئی دیکھنے والے مولوی صاحب جا کر ماں باپ کو کہتے ہیں تو وہ مولوی صاحب کے اوپر ہی ماں باپ گرم ہوتے ہیں، اور جب لے کر بھاگ جاتی ہے تو پھر عزت کے مارے چہرہ دکھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں غلطی بچی کی کم ہے، ماں باپ کی غلطی زیادہ ہے۔ میرے دوستو، بچیوں کو دینی مکاتب سے جوڑیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کے گھر میں مکتب چلتا ہے تو ان کی اہلیہ غالباً پڑھاتی ہوگی، اہلیہ بھی پڑھاتی ہے، بہن پڑھاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو ایسے خواتین جو عالم کورس کر کر ہیں یا پھر تجوید سے قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں اور جو ہے عقائد اور مسائل پڑھ چکے ہیں، واقفیت ہے، تو ایسے خواتین کے ذریعے سے ایسے مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح میں 1-2 گھنٹہ، شام میں 1-2 گھنٹہ کر کر جو وہاں پر دن کے اوقات میں عورتیں چلے جائیں، اور شام کے عصر کے وقت میں یا 4 بجے کے وقت میں اپنے کالج سے اور اپنے اسکول سے آ کر نوجوان بچیاں مکتب کے اندر چلے جائیں۔ میرے دوستو، دشمن پوری تیاری کے ساتھ تیار ہیں، اور ہم لوگ جو ہے بالکل کسی قسم کی ہماری تیاری نہیں ہے، یہاں تک کہ کم سے کم اپنے ایمان کو بنا کر تیاری کر لیتے ہیں، ہم اس تیاری کے ساتھ بھی تیار نہیں ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے جو چند سالوں میں جو حکومت رہی،
اس حکومت کے دوران کے اندر ماب لنچنگ کے جو واقعات پیش آئے، 1000 سے زیادہ واقعات پیش آئے، ان میں سے چند گنے چنے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنی جان کو اللہ کے نذرانے میں پیش کر دیا۔ اکثر مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ کفر یا کلمہ پڑھتے بھی رہے اور اپنے جان بھی جو ہے گنوا بیٹھے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو ایمان کی اہمیت کو سمجھتے، دل میں ایمان کی عظمت ہوتی تو پھر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا ان کے لیے آسان تھا، اور ایمان کو بچانا ان کے لیے آسان تھا۔ میرے دوستو، دن پہ دن ہمارے اس ملک کے حالات دن پہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء فکر مند ہیں، بڑے بڑے علماء فکر مند ہیں، اہل اللہ فکر مند ہیں۔ کیا ہوگا اگر ان حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے کہیں جو کمزور مسلمان ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اب ہم مسجدوں میں آنے والے اور دین کبھی کبھی باتیں سننے والوں کے ایمان کی یہ حالت ہے، جو دین اور مسجد سے، علماء سے، دین کے کاموں سے، دین کی تنظیموں سے جو دور ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی ایمان کی؟ میرے دوستو، ایمان قیمتی چیز ہے۔ ایمان کے اوپر جان لٹا دیا جائے تو ہم نے جان لٹا کر ایمان کے معاملے میں ہم نے سستا سودا کیا ہے۔ اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہم تیار رہیں گے، لیکن ایمان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا جائے تو بھی ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس درجے کا ایمان اپنے اندر دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے اس دور میں زندہ مثال فلسطین کے مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا جا رہا ہے، گھر اجاڑ دیے گئے، خاندان اجاڑ دیے گئے، کاروبار ان کے اجڑ گئے، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پینے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن زبانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کا شکر زبان کے اوپر، اور رجوع الی اللہ کی کیفیت اپنے ایمان کے اوپر، اتنی تنگی کے حالت کے اندر بھی ایمان کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ان میں سے حالات 2-4% بھی ہمارے اوپر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت میں۔ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیجئے، ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب اس وقت میں اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے، اور بار بار اس بات کو مذاکرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور جن ذرائعوں سے ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، علماء اکرام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، دین کے کاموں سے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے تو اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اور جو دروس قرآن ہوتے ہیں جس سے ہمارا ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، تو طالب بن کر دروس قرآن کے اندر شرکت کرنا، اور یہ مکاتب اور یہ مدارس جن کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا، ہمارے نسلوں کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے، تو ان مدرسوں کے ساتھ، ان مکاتب کے ساتھ اپنے بچوں کو وابستہ کرنا اور خود بھی جڑے رہنا، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مال کو بھی خرچ کرنا اور اپنے جان کو بھی پیش کرنا، اور جو ہو سکتا ہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہونا۔ میرے دوستو، اس وقت میں اس کی یہ اہم ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا تو پھر ہم دنیا کے اندر بھی اللہ کی نظر سے گر جائیں گے، اور آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے ہی نظر سے گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈھکلوا دیں گے۔ میرے دوستو، ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ کسی نے کچھ کلام لکھا ہے، اس کلام کو سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ اس لیے سنانا ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے جھنجھوڑنے کے لیے۔ لکھا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے ہم لوگوں سے شکوہ کر رہا ہے۔ کیا شکوہ کر رہا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کر پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، اور پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ اب معاملہ یہی ہے، قرآن مجید کو کیا کرتے ہیں؟ اچھے طریقے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور کبھی دل آ گئے تو نکال کر جو ہے دھول صاف کر کے اس کے اوپر عطر لگا دیے، دھو دیے اور کچھ کرے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے قرآن گلا کر رہا ہے۔ جیسے کسی طوطے مینے کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔
دل سوچ سے خالی ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن کی سے عملی طور پر زندگی خالی ہے، اس لیے قرآن کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ کہنے کو تو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ اب زمین کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اور فلاں مسئلے ہیں، لین دین کے مسئلے ہیں، کہتے کہ قرآن اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ۔ ہمارے پاس قرآن جو ہے یہ عملی طور پر قرآن کے حقوق ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قسم کھانے کے لیے۔ یہ قرآن فریاد کر رہا ہے۔ یہ میرے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، قرآن مجید کے ہم عاشق، اگر کوئی غیر اگر قرآن مجید کے متعلق ذرا سی بے ادبی کر دے، ہم تو انتقام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خود جو ہے قرآن مجید کے ایک ایک احکام کا جنازہ نکالتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ دعویٰ قرآن کے ساتھ ہے اور ہماری زندگی جو غیروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، نیکی پر بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کے دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں تو 100 بار رلایا جاتا ہوں، کسی بزم میں میرا ذکر نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اور واقعی میں میرے دوستو، ہم قرآن مجید کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں، ہمارے پاس فون میں آنے والے ایک میسج کی عظمت ہوتی ہے تو ہم کھول کر اس کو پڑھتے ہیں، اور کسی کا فون آ جائے تو ہم فون کی کال کو اٹینڈ کر کر بات کرتے ہیں، ہمارے پاس عظمت ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس اگر عظمت نہیں ہے تو قرآن مجید کی عظمت نہیں ہے۔ ہمیں کھول کر نہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ کھول کر سمجھنا نصیب ہوتا ہے، نہ اس پر عمل کرنا نصیب ہوتا ہے، نہ اس کے بارے میں سننا نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج سچے دل کے ساتھ توبہ کیجئے کہ اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جو حق تلفی کی، اللہ معاف کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام منتظمین کو اور یہاں کے تمام اساتذہ کو اور یہاں پڑھنے اور پڑھانے والے تمام طلباء اور طالبات کو، تمام طلباء کو، اور ان مکاتب کے اندر پڑھنے والے تمام طلباء اور طالبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم کو عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔